بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور سنیں گے کہ شہادت یعنی ایویڈنس کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ شہادت یا ایویڈنس کی کیا تعریف ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہادت کو جو ماہرین ہیں، قانونی ماہرین، انہوں نے کس طرح اس کی تعریف کی ہے۔ عام طور پر شہادت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی گواہی، شہادت دینا، تصدیق کرنا، ثبوت دینا کے ہیں۔ انگریزی میں شہادت کے لیے ایویڈنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شہادت کی تعریف میں کوئی واقعہ یا معاملہ جس کے اثرات ذہن میں کسی دیگر واقعہ کے متعلق منفی یا مثبت تاثرات پیدا کریں، شہادت کہلاتا ہے۔ قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 2 کی شق سی کی روح سے نمبر 1 میں جو بتایا گیا ہے وہ تمام بیانات جس کی عدالت اجازت دے، زیر تحقیق امور واقعہ سے متعلق ہوں، اس کے سامنے دیے جائیں، ایسے بیانات زبانی شہادت کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ تمام دستاویزات جو عدالت کے روبرو معائنہ کے لیے پیش کی جائے، دستاویزی شہادت کہلاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کی اقسام جو ہیں وہ قانونی ماہرین نے کتنی قسم کی ہمیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے براہ راست شہادت۔ اس قسم کی شہادت کا تعلق امر واقعہ سے ہوتا ہے۔ ایسی شہادت تسلیم کر لینے کی صورت میں مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پہ ہے بالواسطہ یا واقعاتی شہادت۔ ایسی شہادت کسی واقعہ کو براہ راست ثابت نہیں کرتی بلکہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بالواسطہ شہادت کو براہ راست شہادت کی طرح معتبر تصور نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، زبانی شہادت۔ ایسی شہادت عدالت میں براہ راست پیش ہو کر کسی مقدمہ کے واقعات کی بابت کوئی بیان دینا زبانی شہادت کہلاتا ہے۔ زبانی شہادت کے لیے اگر کسی مقدمہ میں مطلوب ہو تو عدالت ایسے گواہ کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ نمبر 4، دستاویزی شہادت۔ ایسی شہادت جس میں کسی مقدمہ کے متعلق دستاویزات عدالت میں پیش کی جائیں، دستاویزی شہادت کہلاتی ہیں۔ مثلا خطوط، اخبارات یا نقشہ یا کوئی خاکہ، تصویر، کتبہ، کوئی سکہ یا مہر وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں جو بذریعہ حروف، اعداد، علامات یا سرکاری کاغذات یا ان کی نقلات، یہ سب دستاویزی شہادت میں شامل ہیں۔ نمبر 5، حقیقی شہادت۔ ایسی شہادت کو دوسرے الفاظ میں مادی شہادت بھی کہتے ہیں۔ عدالت کے روبرو کسی مادی شے کو تسلیم کرنے کے بعد گواہی دینا حقیقی شہادت کہلاتا ہے۔ نمبر 6، شخصی شہادت۔ شخصی شہادت کو دوسرے الفاظ میں زبانی شہادت بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد عدالت کے روبرو کسی شخص کا پیش ہو کر گواہی دینا ہے۔ نمبر 7، عینی شہادت۔ کسی شہادت کا عدالت میں پیش ہو کر کسی مقدمہ کے واقعات کے متعلق یہ بیان دینا کہ اس نے واقعات کو بچشم خود دیکھا ہے، عینی شہادت کہلاتا ہے۔ نمبر 8، سنی سنائی شہادت۔ سنی سنائی شہادت میں گواہ کسی بھی واقعہ کے بارے میں یہ بیان دیتا ہے کہ میں نے کسی دیگر شخص سے سنا ہے کہ ملزم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے وہ خود نہیں دیکھا ہے۔ نمبر 9، رضاکارانہ شہادت۔ کسی مقدمہ میں اگر کوئی شخص از خود عدالت میں پیش ہو کر وقوع کے بارے میں گواہی دے تو ایسی شہادت رضاکارانہ شہادت کہلاتی ہے۔ نمبر 10، ابتدائی شہادت۔ ایسی شہادت کو ابتدائی یا اصلی شہادت بھی کہتے ہیں۔ یہ زبانی بھی ہو سکتی ہے اور دستاویزی بھی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی شہادت میں کوئی شخص مقدمہ زیر سماعت میں واقعات مقدمہ کا حقیقی ثبوت پیش کرتا ہے۔ نمبر 11، ثانوی یا منقولی شہادت۔ اس قسم کی شہادت میں مصدقہ نقولات جو کہ اصل دستاویزات سے تیار کی گئی ہوں اور ان کا تقابل کر لیا گیا ہو شامل ہیں۔ یہ شہادت اس صورت میں قبول کی جاتی ہے جب ابتدائی شہادت میسر نہ ہو یا عدالت کے روبرو پیش کیا جانا مشکل ہو، یا ابتدائی شہادت اصل شہادت، دستاویزات یا دیگر فریق قبضہ میں ہوں۔ نمبر 12، ایڈیشنل شہادت۔ اگر عدالت کسی مقدمہ کے امر واقعہ کی نسبت
کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے ایسی شہادت کی ضرورت ہو اور اس مقصد کے لیے کسی ضروری گواہ کا بیان قلم بند کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں بیان قلم بند کرنے سے قبل اس کی وجوہات قلم بند کرے گی۔ نمبر 13، جھوٹی شہادت۔ ایسی شہادت جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہو اور اس میں سچائی کا کوئی امکان نہ ہو تو ایسی شہادت جھوٹی شہادت کہلاتی ہے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی میری ویڈیو جو کہ شہادت کی تعریف کے متعلق تھی اور اس میں ہم نے شہادت کی اقسام کے بارے میں سنا تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ